السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سردیوں کا زمانہ ہے اور لوگ کرتے کے اوپر صدری، کوٹ یا سویٹر پہنتے ہیں۔ اسی طرح جب شرٹ پہنتے ہیں تو اوپر سے سویٹر یا جاکٹ بھی پہن لیا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو کس طرح نماز پڑھیں۔ نماز پڑھتے وقت صدری یا کوٹ کے بٹن لگانا ضروری ہے، ایسے ہی سویٹر یا جاکٹ کی زپ بند کرنا ضروری ہے، یا بغیر بٹن لگائے ہوئے اور بغیر زپ بند کیے ہوئے نماز جائز اور درست ہو جائے گی۔ اور اگر بٹن لگانا اور زپ بند کرنا ضروری ہے تو کیا سارے بٹن لگانا ضروری ہے یا ایک دو بٹن لگا لینا کافی ہوگا؟ ایسے ہی مکمل پورے طور پر زپ کو بند کرنا ضروری ہے یا تھوڑا بہت اگر زپ بند کر لیا جائے تو نماز جائز اور درست ہو جائے گی؟ تو آج اسی سلسلے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور بہت ہی آسان، مختصر اور واضح انداز میں اس مسئلے کو بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ تو آئیے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت صدری یا کوٹ کے سارے بٹن لگانا ضروری ہے یا نہیں، ایسے ہی سویٹر یا جاکٹ کی زپ بند کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھ لینا چاہیے جو فقہ حنفی کی بہت ساری معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہے۔ اس اصول کو بیان کرتے ہوئے فقہ حنفی کے بڑے بڑے اماموں نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز پڑھتے وقت لباس پہننے کے سلسلے میں لبس معتاد کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اب یہ لبس معتاد کیا ہے، میں اسے بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لبس معتاد کا مطلب یہ ہے کہ لباس پہننے کے سلسلے میں لوگوں کی جو عادت ہو، لوگوں میں لباس پہننے کا جو طریقہ رائج ہو، اسی عادت اور طریقے پر لباس پہن کر نماز پڑھنا چاہیے۔ جیسے کرتے یا شرٹ کو اوپر کے حصے میں پہنتے ہیں اور لنگی اور پیجامہ نیچے کے حصے میں پہنتے ہیں، ایسے ہی چادر یا شال کاندھے اور سر سے اوڑھتے ہیں، تو اسی کو لبس معتاد کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کرتے کو لنگی بنا کر لنگی کی جگہ استعمال کرے، ایسے ہی کوئی لنگی کو کرتا بنا کر اوپر کے حصے میں کرتے کی طرح استعمال کرے تو کہا جائے گا کہ یہ لبس معتاد کے خلاف ہے۔ یعنی کپڑا پہننے کے سلسلے میں لوگوں کی جو عادت ہے اور ہمارے کلچر میں کپڑا پہننے کا جو طریقہ رائج ہے، تو اگر اس عادت کے مطابق اور اس طریقے پر کپڑا پہنا جا رہا ہے تو اسی کا نام ہے لبس معتاد۔ تو اسی کی رعایت کرتے ہوئے نماز میں لباس اور کپڑوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کلچر اور عادت کے خلاف کپڑا پہن کر نماز پڑھتا ہے تو بعض صورت میں وہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد صدری یا کوٹ، سویٹر یا جاکٹ وغیرہ کو سمجھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان لباسوں کو سردی کے زمانے میں لوگ کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کس طرح استعمال کرنے کی ہمارے یہاں عادت ہے اور ہمارا کلچر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوٹ یا صدری، سویٹر یا جاکٹ پہننے کے معاملے میں لوگوں کی دو طرح کی عادت ہے اور دو طرح سے لوگ ان لباسوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بٹن لگا کر صدری اور کوٹ پہنتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ زپ بند کر کے سویٹر یا جاکٹ پہنتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر بٹن لگائے صدری اور کوٹ کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی زپ کھلی رکھ کر بغیر بند کیے ہوئے سویٹر اور جاکٹ پہنتے ہیں۔ تو ان لباسوں کے سلسلے میں ہمارے کلچر میں دونوں طرح کی عادت رائج ہے۔ لہٰذا نماز پڑھتے وقت چاہے صدری اور کوٹ کے بٹن لگا کر نماز پڑھیں یا بغیر بٹن لگائے ہوئے نماز پڑھیں، ایسے ہی سویٹر یا جاکٹ کی زپ بند کر کے نماز پڑھیں یا زپ کھول کر نماز پڑھیں، دونوں صورتوں میں نماز بلا کراہت جائز اور درست ہوگی۔
اور یہ جو بعض لوگوں میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ صدری اور کوٹ کے بٹن لگانا کم از کم ایک بٹن لگانا ضروری ہے یا زپ کو بند کر کے سویٹر یا جاکٹ پہننا ضروری ہے، تو اس غلط فہمی کو فوراً دور کر لینا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔